بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. انتہائی قدر و منزلت کے حامل اصحاب علم و فضل، تعلیم و تعلم سے اپنی معصومیت میں نوعمری میں رشتہ رکھنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمانوں اور غیرت ایمانی سے معمول میرے ایمانی بھائیوں، رب کریم کا جس قدر ہم شکر بجا لائے کم ہے کہ اس ذات نے قرآن کریم جیسی انتہائی پاکیزہ اور عظیم نسبت پر ہمیں اور آپ کو جامعہ عربیہ اسلامیہ کاشف العلوم کی ایک عظیم الشان نامکمل انکمپلیٹ مسجد میں جمع ہو کر ان معصوموں سے بہترین انداز میں قرآن کریم کو سننے کا اس ذات نے موقع فراہم فرمایا ہے. میرے بھائیوں، یہ بچے اپنے مختصر وقت کی عمدہ کارکردگی کا حسین نمونہ پیش کر رہے تھے. ہم اور آپ ان کی کارکردگی کو اگر محسوس کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو عربی انداز میں کسی کے یہاں سیکھنے سمجھنے کے لیے روزانہ 8 گھنٹہ چلے جائیں. انداز ہوگا کہ ایک ایک حرف کو اپنے ہی تلفظ میں ادا کرنے اور وہ تلفظ جس کو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر تشریف لائے تھے اس کو پانے میں کتنی حرف ریزی اور کس قدر پسینہ بہانے کی ضرورت پڑے گی. ہم ان معصوم بچوں کی قسمت کو سلام کرتے ہیں کہ ان بچوں کو اس طفولیت میں ایک اتنے اچھے ادارے کی حاضری نصیب ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک دل مربیوں کے حوالے ان کو فرمایا ہے کہ جو ان کی دینی ان کی دنیاوی تعلیم اور تربیت کا بہت اچھا فکر فرما رہے ہیں. بھائیوں، دنیا جانتی ہے اور تعلیم سے معمولی مناسبت رکھنے والا شخص بھی اس کا یقین رکھتا ہے کہ تلفظ بننے کی ایک عمر ہوا کرتی ہے. انسان کی باڈی اور اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں جب تک وہ کاملے ہوتے ہیں وہاں تک تو آپ ان کی جس طرح تربیت کرنا چاہیں کر لیتے ہیں. ظاہر بات ہے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگ عجیب و غریب قسم کی ایکسرسائز کرتے ہیں. جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو حیرت کی انتہا ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے جسم کو کس طرح تربیت کیا، بالکل گول ہو جایا کرتے ہیں. ایک وہ شخص جس کو یہ موقع نہیں ملا 40 سال کی عمر کے بعد اگر اس نے ایسی کوشش شروع کی تو وہ
ہاسپٹل چلا جائے گا. ظاہر بات ہے اس کے بس کا نہیں ہوتا. زبان اور تلفظ کو سنوارنے اور اس کو بنانے کے لیے بہترین عمر یہی عمر ہے جن میں ہمارے بچے آئے. پھر ان کی قسمت ہے کہ انہوں نے بہت اچھے نیک دل ماہر اساتذہ کے یہاں اپنی تعلیمی عمر کا سفر شروع کیا. دیکھیے کان ہوتی جہاں سے ہیرے نکلا کرتے ہیں. کان سے نکلا ایک ہیرا شروع میں وہ چمک نہیں رکھتا، لیکن جب کان سے نکلا ہیرا جو ابھی پتھر کی شکل ہوا کرتا ہے، یہ ہیرا جب کسی بہت اچھی چکی اور بہت اچھے ماہر کے ہاتھوں پڑ جاتا ہے تو پھر دیکھیے اس کی قیمت کیا ہو جاتی ہے. الحمدللہ ہیروں کی صلاحیت رکھنے والے یہ ہمارے بچے معصوم اتنے اچھے اساتذہ کی یہاں پہنچے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دیکھ رہے تھے، ہم جب ان کی طرح چھوٹے تھے، درسگاہ میں جب ہماری فلاح دارین میں حاضری ہوئی، ہمارے یہ دوست ہیں قاری محمد شبیر صاحب، ان کے والد محترم کی یہاں ہم نے تجویز شروع کی تو وہ آئینہ منگوایا کرتے تھے. آئینہ تو لوگ اپنے آپ کو سنوارنے اور سجانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن آئینہ منگوا دو اور حرفوں کو کیسے بنایا جاتا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہوتی ہے، کب ہونٹ کو گول ہونا ہے کب نہیں ہونا ہے، یہ ساری چیزیں آئینے سے اس وقت تربیت کی جاتی تھی. مجال ہے کہ جن حرفوں کا تعلق ہم آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے جتنے حروف ہیں وہ کل ملا کے 29 الفابیٹس، اس میں سے میم ہے، با ہے، واو ہے اور کسی درجے میں فا ہے. حرکات 3 ہے، اس میں سے ضمہ ہے. ان کو ہونٹوں کو گول کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ان کے علاوہ ماہر فن وہ ہوتا ہے کہ جب وہ تلاوت کرتا ہے ان کے ماں سوا حرفوں میں ایسا لگتا ہے جیسے بالکل سکوت اور سکتہ کاری، کہیں کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے. حضرت الاستاذ نے بہت بچپنے میں ان چیزوں کو پلایا تھا. پھر ماہرین فن کی یہاں ان چیزوں کو دیکھا گیا، ماہرین فن کی کتابوں میں اس کو پڑھنے کا موقع ملا. ہمارے یہ معصوم جب یہاں آئے تقریباً ہم نے سارے ہی بچوں کے منہ کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ ان بچوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی ہے. اور کتابوں میں یہ لکھا گیا کہ قاری کی کسوٹی ایک عنوان ہے کہ آپ کوئی شخص قاری ہے نہیں ہے. ایک شخص کو ساری دنیا قاری کہتی، لیکن حقیقت قاری اس کو حاصل بھی ہے یا نہیں، وہ واقعتاً اپنے فن کا ماہر ہے یا نہیں کا اس کو جاننے کے لیے ایک کسوٹی ہے، اس کا ایک امتحان ہے. جہاں اس نے پڑھنا شروع کیا کا اس کے منہ کی طرف دیکھیں، اگر ہونٹ گول ہوتا ہے شیطان الرجیم. کتابوں میں لکھا ہے کہ سمجھیے وہ قاری نہیں ہے وہ ٹھگ ہے. کتابوں میں لکھا ہے وہ قاری نہیں وہ ٹھگ. ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے بچے ماشاءاللہ آئے اور ان کے ہونٹوں میں کہیں بیجا حرکت نظر نہیں آئی. بہت مبارک ہو بچوں، بہت مبارک ہو. ہم نے اتنی لمبی مجلس میں اتنی دیر تک ان بچوں کو سننے کے بعد جو تاثر لیا وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. کتنا ہی تعلیم سے دور افطار علاقہ ہو، لیکن جب کچھ دل جلے بندے نیک فکر کے ساتھ اچھے جذبے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی نصرتیں ان کے شامل حال ہو جایا کرتی اور کامیابی ان کے قدم چوما کرتی. آپ یہ بچے بہت اچھے اولیاء اور ماں باپ کے اولاد ہیں. ایسا محسوس ہوا کہ یہاں کے لوگوں میں محنت کا اور پسینہ بہانے کا ذوق و شوق ہے. اسی کا اثر ہے کہ ان بچوں نے ذرا سی دیر میں 5-6 مہینے کی محنت میں اتنا کام کر کے دکھایا. بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نظر بس سے آپ کی حفاظت فرمائے اور خوب ترقیات سے نوازے. قرآن کریم اور اچھے انداز میں ترتیل ہو، تدویر ہو، حسین لہجے ہوں، یہ وہ نعمت ہے جو ہر ایک کے حصے میں نہیں آیا کرتی. قلوب کی تسلی، اس کی تسکین، چین اور سکون، یہ ساری چیزیں اس
دنیا باجے لے کر چلتی ہے، ہارمونیم لے کر چلتے ہیں۔ اس وقت دنیا آپ پڑھیے، لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی کتنا ہی پریشان ہو، ٹینشن میں ہو، لیکن اگر وہ سکون چاہتا ہے تو وہ بازوں میں لگ جائے، ہارمونیم میں لگ جائے، وہ میوزک سنے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم اپنے میں ایسی جاذبیت رکھتا ہے، یہ سکون محض کا نام ہے۔ اس کی عبارتیں اتنی حسین، اس کے مضامین میں اتنی پاکیزگی، اور پھر اللہ کا ایک ایسا بندہ جس کے حصے میں قدرت نے بڑی عمدہ، جاذب اور پرکشش آواز کر رکھی ہوتی، ایسا عارف جب اس کے کلام کو تلاوت کرتا ہے تو وہ دلوں کی دنیا کو بدل دیا کرتا ہے۔ کیا کہیے، لوگ گانا سن کر کبھی تسلی نہیں حاصل کر سکتے، لوگ گانے گا کر تسلی نہیں حاصل کر سکتے۔ ان گویوں سے پوچھیے جو زندگی بھر گایا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو ذرا سا پھیرا ہے قرآن کریم کی طرف، انہوں نے وہ سارے ہارمونیم بڑے عجیب و غریب واقعات لکھے۔ ذرا سی ایک بات آپ کو سنا دیں، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ ڈاکٹر حمید اللہ فرانس میں ہوا کرتے تھے، پیرس میں۔ یہ بہت بڑے صاحب معرفت اور بڑے پائے کے عالم تھے، اور بہت بڑے درجے کے اولیاء اللہ سے ان کا تعلق۔ لکھا ہے انہوں نے خود اپنے باب میں فرمایا کہ ایک طویل عرصے تک یہ سلسلہ رہا کہ یومیہ اوسط 2-3 شخص کا ہوتا تھا کہ وہ ان کے یہاں آ کر داخل اسلام ہوا کرتے تھے۔ کہا کہ اسی سلسلے کے تحت ایک روز ایک جوان آیا اور اس نے کہا کہ ہم داخل اسلام ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس کی درخواست پر انہیں کلمہ پڑھایا گیا، لیکن ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنی عادت کے مطابق ان سے جاننے کی کوشش کی کہ بھائی آخر وہ کون سی چیز ہے جس سے آپ کو اسلام کا داعیہ ہوا، آپ کا قلب ایک دوسرے مذہب سے اس مذہب کی طرف مائل ہوا۔ کہا وہ کیا سبب تھا؟ فرماتے ہیں وہ شخص کہتا ہے، اپنی کہانی سناتا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہاں فرانس میں عرب ایمبیسی کے لوگوں نے مجھے دعوت دی اور یہ کہا کہ بہت بڑے بڑے لوگ ہماری اس دعوت میں حاضر ہوں گے، آپ بھی تشریف لائیں۔ کہاں میں گیا، لیکن یہ کون شخص کہہ رہا ہے، سنیں گے بھی آپ۔ کہاں میں گیا، دیکھا میں تھوڑی دیر میں تاخیر سے پہنچا تو دیکھا کہ بالکل مجلس میں خاموشی چھائی ہوئی ہے، سناٹا ہے بالکل، اور ایک کیسٹ بج رہا ہے جس میں کوئی بہت اچھا گانا شاندار قسم کا گویا گا رہا تھا۔ اس نے یہ کہا ڈاکٹر صاحب سے کہ میں اس وقت عالمی سطح کا گویا ہوں اور فرانس میں میری نظیر نہیں ہے گانے میں، لہجے میں خود بناتا ہوں، لہجے میرے خانے سار ہوا کرتے ہیں، اور لہجوں کے باپ کی کتنی منازل ہم نے طے کر دی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس مجلس میں کوئی گویے کا گانا چل رہا ہے اور سارے لوگ بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں، جیسے جیسے مجلس آگے بڑھی دیکھا کہ وہ گویا لہجوں کے اس مقام پہ جا کے گا رہا تھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ ابھی تک دنیا میں یہ لہجے اس طرح کے ایجاد ہوئے ہی نہیں، ترنم کا یہ مقام ابھی دنیا میں کسی کو حاصل نہیں۔ کہا مجھ سے رہا نہیں گیا۔ جو ماہر فن ہوتا ہے، جس کا فن ہوتا ہے، وہ کسی فن سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا۔ وہ گویا کہہ رہا ہے کہ جب میں تڑپ گیا تو میں نے فوراً یہ معلوم کرنا چاہا کہ بھائی یہ کون ہے، کہاں کا گویا ہے، کیا گا رہا ہے۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی، لوگوں نے مجھے بٹھا دیا کہ خاموش رہی۔ کہا پھر کچھ دیر ہوئی، مجھ سے رہا نہیں گیا، کہا پھر بھی پوچھنے لگا، لوگوں نے پھر بٹھا دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ جو گانا کیسٹ میں بج رہا تھا وہ ختم ہوا تو ہم نے لوگوں سے پوچھا بھائی یہ کیا تھا، یہ کون گویا ہے، یہ کس دنیا کا ہے، کس ملک سے اس کا تعلق، اور یہ گانا کیا ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ بھائی یہ گانا نہیں تھا، یہ اللہ رب العزت کا کلام تھا، یہ کلام الہی تھا۔ اس کی جاذبیت
دنیا مثال پیش نہیں کر سکتی. اور کہا کہ یہ گویا مصر کا بہت بڑا قاری ہے جس کی تلاوت ابھی آپ سن رہے تھے. اور اسی وقت سے میرے دل میں رایا پیدا ہوا کہ میں نے زندگی برباد کی. ہم تو اتنی محنت کرتے کرتے سمجھے تھے کہ میں گانے کی دنیا کا بہت بڑا شخص ہوں، لیکن اب جا کے پتا چلا ہے کہ نہ میرے گانے کا وہ معیار ہے اور نہ میری آواز کا اور میرے ترنم کا وہ معیار ہے. کہا اس کے بعد میرے دل میں دایا پیدا ہوا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم بھی اس راہ کو اختیار کریں. چنانچہ اس لیے آپ کے یہاں حاضر ہوا ہوں اور داخل اسلام ہونے کا ہمیں شوق ہوا ہے. ہم جو عرض کر رہے تھے کہ قرآن کریم تو لوگوں کی دنیا بدل دیا کرتا ہے. بھائی آپ دیکھیے ابھی آپ نے ان بچوں کا قرآن کریم سنا، پھر اللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے خیر دے ہمارے قادر العزیز صاحب کو کتنا عمدہ تلاوت کر رہے تھے. میں آپ بزرگوں کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ رات کی پرسکون فضاؤں میں جب قلب و دماغ کو منتشر کرنے والی چیزیں ختم ہو جائے، اسباب ختم ہو جائے اور جب دل جمعی کی نصیب ہونے کا کوئی خاص وقت ہو، ایسے وقت میں ان بہترین قرآن سے قرآن کریم سنیے، پھر اپنے ایمان کی خبر لیجیے کہ آپ کے ایمان نے کیا ترقی کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی اس عمدگی کے ساتھ سننے پڑھنے کا موقع عنایت فرما کر ہمارے ایمان میں ترقیات کا باعث بنائے. میں اس ادارے کے ارباب انتظام کو اور ان کے دلجرے اساتذہ کرام کو اپنے دل کی تمام تر گہرائیوں سے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اسی طرح ہمارے ان بچوں کو، جن بچوں نے آج کے اس مسابقے میں شرکت کی ہے اور وہ شرکت کے لائق سمجھے گئے ہیں، ان کو اپنی کامیابی پر بہت مبارکباد. اور اسی طرح واقعتاً بیٹھے بیٹھے ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ ایمانی غیرت ان بھائیوں کی کتنی زبردست ہے کہ یہ قرآن کریم پر اپنی جیبوں کو امیل دیے جا رہے ہیں، اپنے خزانے لٹائے جا رہے ہیں اور بڑے شوق سے مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کر رہے ہیں. واقعتاً آپ کے جذبات مثالی جذبات ہیں. اللہ تعالیٰ مبارک